بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی 15 ستمبر 601 تا 29 جنوری 661 پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد اور داماد تھے۔ عثمان بن عفان کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سنہ 656 سے 661 تک حکمرانی کی، لیکن انہیں شیعہ مسلمانوں کے یہاں خلیفہ بلا فصل، پہلا امام اور وسیع رسول اللہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش ولادت باسعادت 13 رجب 23 قمری ہجری و مطابق 17 مارچ 599 مکہ مکرمہ تہامہ شبہ جزیرہ عرب ہے۔ سامعین کرام، علی علیہ السلام ایک جانی پہچانی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو کہ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ میں ہوں سمیر ساحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی ایٹ انفو۔ علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری و مطابق 27 جنوری کوفہ عراق ہے۔ محترم در اسلام اہل سنت و جماعت تمام شیعہ مکاتب فکر عباسیہ دروزیہ، جبکہ مدفن مولا علی کرم اللہ وجہہ قصر الامارہ کوفہ عراق اہل سنت کے مطابق، جبکہ روضہ حیدریہ نجف عراق اہل تشیع کے مطابق، مسجد ازرق مزار شریف افغانستان ممکنہ طور پر، جبکہ شیر خدا کا نسب والد ابو طالب بن عبد المطلب، والدہ فاطمہ بنت اسد، بھائیوں میں طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، بہنوں میں جمانہ بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، ازواج میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام البنین، خولہ بنت جعفر حنفیہ، امامہ بنت ابی عاص بن ربی، اسماء بنت امیس، ماہیہ بنت عمری القیس، لیلہ بنت مسعود، ام حبیبہ بنت ربیہ تغلبیہ، ام سعید بنت عروہ ثقفیہ، بیٹے جناب حسن علیہ السلام، جناب حسین علیہ السلام، جناب محسن، جناب عباس، جناب ہلال، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، جناب عبید اللہ، جناب ابو بکر، جناب محمد بن حنفیہ، جناب عمر، جناب محمد بن ابو بکر، جبکہ بیٹیوں میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور جناب رقیہ سلام اللہ علیہا شامل ہیں۔ حیدر کرار جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبے کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی دور میں جناب علی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور ابتدائی مسلم برادری کی جانب سے لڑی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی عزت مآب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی۔ خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد سنہ 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ جناب علی نے اپنے دور خلافت میں خانہ جنگیاں دیکھیں اور سنہ 661 میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ 2 دنوں بعد شہید ہو گئے۔ علی علیہ السلام شیعوں اور سنیوں دونوں کے ہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر اہم ہے۔ فرقوں کے نزدیک جناب علی کے متعلق متعدد سوانح عمریاں ایک دوسرے کے نزدیک نادرست ہیں، لیکن وہ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ وہ پارسا مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کاربند تھے۔ سنی جناب علی کو چوتھا اور آخری خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ واقعہ غدیر خم کی تعویل کر کے انہیں محمد الرسول اللہ کے بعد پہلا امام مانتے ہیں۔ شیعوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب علی اور دیگر شیعہ ائمہ بھی محمد الرسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں۔ اسی اختلاف پر امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کیا تھا۔ علی علیہ السلام نے مختلف
غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے پذیرائی حاصل کی ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کی تعریف کی ہے۔ علی نام ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر یعنی شیر لقب ہے۔ والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوئی۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص طغرائے امتیاز تھا، اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی اور بعثت کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ کے کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے پنجہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا، کاروبار اور لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، غرض ہر طرح پریشان کیا۔ مگر اس نیک تینت بزرگ نے آخری لمحے حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ تاہم انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح پرورش و پرداخت کی اور کفار کے مقابلے میں جس ثبات اور استقلال کے ساتھ آپ کی نصرت و حمایت کا فرض سر انجام دیا، اس کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت آمنہ کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو طالب نہایت کثیر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ کہا تو خوش سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب چچا کی اسرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت و پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حسب ارشاد حضرت جعفر کی کفالت اپنے ذمہ لی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے علی علیہ السلام کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کا سن ابھی صرف 10 سال کا تھا کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی آپ کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارے نے اثر کیا۔ طفلانہ استعجاب کے ساتھ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق، چونکہ
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी ऐलान आम मंजूर न था, इसलिए फरमाया कि अगर तुम्हें तामुल है तो खुद गौर करो, लेकिन किसी से इसका तज़किरा न करना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश से फितरत संवर चुकी थी, तौफीके इलाही शामिल हुई, इसलिए ज्यादा गौर व फिक्र की जरूरत पेश न आई और दूसरे ही दिन बारगाए नबुव्वत में हाजिर होकर मुशर्रफ बासलाम हो गए। हज़रत अली की जिंदगी के 13 साल मक्का मुअज़्ज़मा में बसर हुए। चूंकि वो रात दिन सरवरे कायनात के साथ रहते थे, इसलिए मशवरा की मजलिसों में, तालीम और इरशाद के मजमों में, कुफार और मुशरिकीन के मुबासों में और माबूद हकीकी की परस्तिश और इबादत के मौकों पर गर्ज हर किस्म की सोहबतों में शरीक रहे। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले सरजमीन मक्का में मुसलमानों के लिए एलानिया खुदा का नाम लेना और उसकी इबादत और परस्तिश करना तकरीबन नामुमकिन था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर अपने माबूद हकीकी की परस्तिश फरमाते, हज़रत अली भी इन इबादतों में शरीक होते। मनसब नबुव्वत अता होने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बरस तक एलानिया दावत इस्लाम की सदा बुलंद नहीं फरमाई, बल्कि पोशीदा तरीका पर खास खास लोगों को इसकी तरगीब देते रहे। 34 साल के ऐलान आम और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में इसकी तबलीग का हुक्म हुआ। चुनाचे ये आयत नाज़िल हुई, तर्जमा, अपने करीबी आइज़ा को अज़ाब इलाही से डराओ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म के मुवाफिक कोई सफा पर चढ़कर अपने खानदान के सामने दावत इस्लाम की सदा बुलंद की, लेकिन मुद्दत का जंग एक दिन के साइकिल से नहीं दूर हो सकता था। अबू लहब ने कहा, इसीलिए तूने हम लोगों को जमा किया था। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फिर अपने खानदान में तबलीग इस्लाम की कोशिश फरमाई और हज़रत अली को इंतजाम दावत की खिदमत पर मामूर किया। हज़रत अली की उम्र उस वक्त मुश्किल से 14-15 बरस की थी, लेकिन उन्होंने इस कमसनी के बावजूद निहायत अच्छा इंतजाम किया। दस्तरखान पर बकरे के पाए और दूध था। दावत में कुल खानदान शरीक था, जिनकी तादाद 40 थी। हज़रत हमजा, अब्बास, अबू लहब और अबू तालिब भी शुरका में थे। लोग खाने से फारग हो चुके तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलब, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे सामने दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत पेश करता हूँ। बोलो, तुम में से कौन इस शर्त पर मेरा साथ देता है और वो मेरा मुआवन और मददगार होगा? इसके जवाब में सब चुप रहे। सिर्फ शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा की आवाज बुलंद आई कि गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ और मुझे आशोबे चश्म का आर्जा है और मेरी टांगे पतली हैं, ताहम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यावर और दस्तो बाजू बनूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम बैठ जाओ, और फिर लोगों से खिताब फरमाया, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। हज़रत अली फिर उठे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफा भी उनको बिठा दिया, यहाँ तक कि जब तीसरी दफा भी इस बारे गिरां का उठाना किसी ने कबूल नहीं किया तो इस मरतबा भी हज़रत अली ने जांबाजी के लहजा में इन्हीं अल्फाज का इयादा किया तो अरशाद हुआ कि बैठ जाओ, तू मेरा भाई और मेरा वारिस है। बेसत के बाद तकरीबन 13 बरस तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की घाटियों में इस्लाम की सदा बुलंद करते रहे, लेकिन मुशरिकीन कुरैश ने इसका जवाब महज बुग़्ज़ व अनात से दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइयों पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को असीरे पंजे सितम देकर आहिस्ता आहिस्ता इन सबको मदीना चले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे चंद नफूसे कुदसिया के अलावा मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। इस हिजरत से मुशरिकीन को अंदेशा हुआ कि अब मुसलमान हमारे कब्जे इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो अपनी कुव्वत मजबूत करके हमसे इंतकाम लें। इस खतरा ने उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन बना दिया। चुनाचे एक रोज मशवरा करके वो रात के वक्त काशाने नबुव्वत की तरफ चले
اور مکہ چھوڑنے سے پہلے ذات اقدس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں، لیکن مشیت الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے پر نور اور توحید کی روشنی سے شرک کی ظلمت کافور ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا ہے؟ اس لیے وحی الہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دے دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے فرش عطر پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ سامعین کرام، وقت کی کمی کے باعث اس مضمون کا بقیہ حصہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔